الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین قسم کے افراد اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ کس چیز نے روزہ رکھنے پر آمادہ کیا؟ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک جوان جو احادیث رسول کو سنا کرتا تھا، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا۔ جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو امت پر مہربان دو جہان کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا، تجھے کس چیز نے روزہ رکھنے پر آمادہ کیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ حج و قربانی کے دن ہیں، شاید کہ اللہ پاک مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما لے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 100 اونٹوں کی قربانیوں اور راہ خدا میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے۔ جب 8ویں ذی الحجہ کا چاند ہوگا تو تجھے اس دن کے روزہ کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں سواری کے لیے 1000 گھوڑے دینے کے برابر حاصل ہوگا۔ جب 9ویں کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزہ کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹوں کی قربانی اور راہ خدا میں سواری کے لیے دیے گئے 2000 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہوگا۔ البتہ حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہے، اسے عرفہ یعنی ذی الحجہ الحرام کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ ذی الحجہ شریف کے ابتدائی 10 دن میں کیا کریں؟ سبحان اللہ! سنا آپ نے ماہ ذی الحجہ شریف کے ابتدائی 10 دن بھی کس قدر برکتوں اور رحمتوں والے ہوتے ہیں، جن میں رب کریم کی رحمت بندوں پر جھوم جھوم کر برس رہی ہوتی ہے۔ جو کوئی خوش نصیب ان دنوں میں رضائے الہی کے لیے پہلی ذی الحجہ سے 9ویں ذی الحجہ تک روزے رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو ہزاروں غلام آزاد کرنے، ہزاروں اونٹوں کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں دیے گئے ہزاروں گھوڑوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے عاشقان رسول، غور کیجیے، ان مبارک دنوں میں ایک ایک روزہ رکھنے پر اس قدر ثواب عطا کیا جا رہا ہے، تو جو خوش نصیب مسلمان ان دنوں میں مختلف عبادات، مثلاً دن کے روزوں اور راتوں کو جا کر عبادات کرنے میں گزارتے ہوں گے، تو ان کے ثواب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، اور اللہ پاک ان کو عبادات بجا لانے پر کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ لہٰذا اے عاشقان رسول، ان 10 دنوں کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں 10 ذی الحجہ کے دن کے علاوہ باقی دنوں کے روزے رکھنے چاہیے۔ یاد رہے، 10 ذی الحجہ الحرام کو روزہ رکھنا مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ اے عاشقان رسول، الحمدللہ نفل روزوں کے بھی بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں، اور ثواب تو اس قدر زیادہ ہے کہ جی چاہتا ہے بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں۔ مثلاً ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول، روزے میں دن کے اندر کھانے پینے میں خرچ ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزے دار سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کر کے ہر ماہ کچھ نہ کچھ نفل روزے بھی رکھنے چاہیے، بالخصوص پیر شریف، جمعرات اور ایام بیت، یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا تو سنت مبارکہ بھی ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سرور، رسولوں کے افسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیعت میں بغیر روزہ کے نہ ہوتے، نہ سفر میں نہ سفر کے علاوہ میں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مہینے میں 3 روزے رکھنے ہوں تو 13، 14 اور 15 کو رکھو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کثرت سے تلاوت کی جائے۔ ان 10 دنوں میں اپنی زبان کو ذکر و درود شریف سے تر رکھنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں خوب نفل عبادت کی جائے۔ ان 10 دنوں کی راتوں میں بھی جاگ کر رب کریم کی عبادت کی جائے۔ ان 10 دنوں میں بھی گناہوں سے بچنا اور بچانا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں بالخصوص ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنی چاہیے۔ ان 10 دنوں میں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں دینی کاموں کی دھومیں مچانی چاہیے۔ ان 10 دنوں میں ایک گھر جا کر اپنی دینی تحریک دعوت اسلامی کی خاطر قربانی کے جانوروں کی کھالوں کے لیے رابطے کرنے چاہیے۔ ان 10 دنوں میں نہ صرف خود مدنی قافلوں میں سفر بلکہ عاشقان رسول کو بھی مدنی قافلوں میں سفر کروانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذی الحجہ الحرام اسلامی سال کا وہ 12واں مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ حرمت یعنی احترام والے مہینے 4 ہیں: ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم حرام، رجب المرجب۔ ان میں سے افضل ذو الحجہ الحرام ہے۔ بالخصوص اس کے پہلے 10 دن اور راتوں کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اس مہینے کی پہلی 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ پارہ 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد باری ہے، والفجر ولیال عشر۔ ترجمہ کنز ایمان، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ الحمدللہ احادیث مبارکہ میں بھی مختلف مقامات پر ان 10 دنوں اور راتوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آئیے ترغیب کے لیے 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک کوئی بھی دن عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ نہ عظیم ہے اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تمحید یعنی الحمدللہ کی کثرت کرو۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے دنوں سے افضل کوئی دن نہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے 10 ذی الحجہ کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال روزوں اور 10 ذی الحجہ سمیت ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں۔ لہٰذا ان 10 دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو، اور ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں عمل کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ پاک کو بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا راہ خدا میں لڑنا بھی؟ ارشاد فرمایا، ہاں، راہ خدا میں لڑنا بھی، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور ان دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں جتنا ہو سکے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی زبان کو فالتو باتوں سے بچاتے ہوئے ذکر اللہ سے تر رکھا جائے کہ ذکر اللہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ آئیے اللہ پاک کے ذکر کے چند فضائل سنتے ہیں۔ یہ کلمات اللہ پاک کو پیارے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان میں سے کوئی بھی کلمہ کہنے سے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے سے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہنے سے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ سبحان اللہ کہنا آدھے میزان کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ ہی کہنا پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے اور الحمدللہ سب سے افضل دعا ہے۔ اے عاشقان رسول، ابھی جو ہم نے اللہ پاک کے ذکر کے فضائل سنے، ان فضائل سے پہلے جو احادیث کریمہ بیان ہوئیں ان سے یہ معلوم ہوا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بہت عظیم ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا عمل اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال بہت زیادہ پاکیزہ اور ثواب والے ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عمل کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل کے مقابلے میں راہ خدا میں لڑنے سے زیادہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ الغرض ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کئی فضائل، برکات اور خصوصیات سے مالا مال ہیں۔ ہر سال 11 ماہ بعد ذی الحجہ کے مقدس مہینے میں یہ مبارک دن تشریف لاتے ہیں اور اپنا فیضان تقسیم کر کے 11 ماہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ مگر افسوس ایک تعداد ہے کہ جو ان 10 دنوں کو بھی دیگر دنوں کی طرح غفلتوں میں گزار دیتے ہیں۔ مثلا بعض من چلے نوجوان ان 10 دنوں میں اپنا ٹائم پاس کرنے اور سیر و تفریح کی خاطر روزانہ اور بعض تو ایک دن میں کئی مرتبہ مویشی منڈی دیکھنے نکل پڑتے ہیں۔ مویشی منڈی میں جا کر جانوروں کے ساتھ سیلفیاں بنواتے ہیں۔ پورا دن بلکہ بعض پوری راتیں مویشی منڈیوں میں گھومنے پھرنے اور قربانی کے جانوروں کو دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کو گلیوں اور سڑکوں پر بلا وجہ دوڑاتے ہیں۔ الغرض یہ 10 دن عبادات میں بسر ہونے کی بجائے عام دنوں کی طرح غفلت میں گزر جاتے ہیں، جس کے سبب یہ نادان معاذ اللہ فرض نمازوں بلکہ بہت سارے نیک اعمال کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک مسلمان کے حال زار پر رحم فرمائے، انہیں خواب غفلت سے بیدار ہو کہ ماہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی خوب قدر کرنے اور انہیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ ذی الحجہ دل حرام اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ اس کی آمد ہوتے ہی سنت ابراہیمی کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ ہر سال لاکھوں لاکھ مسلمان اس ماہ مقدس میں اللہ پاک کے حکم کی بجا آوری سنت ابراہیمی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ دکھائی دیتے ہیں۔ لہٰذا جو مسلمان قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ رضائے الہی کے حصول اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی نیت سے اس مہینے میں مال حلال سے قربانی کا فریضہ سر انجام دے، کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 30 سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ترجمہ کنز الایمان، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ مشہور مفسر قرآن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، حنفی علماء کرام نے اس آیت سے یہ استدلال فرمایا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث مبارکہ کہ قربانی کے فضائل و مسائل سے مالا مال ہیں۔ آئیے قربانی کے فضائل پر مشتمل 4 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے طلب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ دوزخ کی آگ سے آڑ ہو جائے گی۔ اپنی پیاری شہزادی خاتون جنت سے پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ پاک کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پرصراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے دوزخ سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ دے نزاؤ قبر و حشر میں ہر جا امان، اور دوزخ کی آگ سے بچا رب مصطفیٰ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ناب سلیوشن کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم کو اچھی بات سن کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔